اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے ویڈیوز میں ہم لوگ سورہ بقرہ کی بلیسنگز، اس کی امپورٹنس، انٹروڈکٹری نوٹ، شان نزول کے بارے میں تفصیلاً بات کر چکے ہیں، اس لیے اب میں ڈائریکٹ سورہ بقرہ کی تفسیر کا آغاز کروں گی باقاعدہ۔ ہم ہر ایک جو آڈیو یا ویڈیو ہے ہماری، اس میں ایک ایک رکوع جو ہے کوشش کریں گے کہ وہ تو ضرور کور کریں۔ پہلے رکوع سے آغاز کرتے ہیں۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں، قرآن مجید کی بعض صورتوں کے آغاز میں یہ پائے جاتے ہیں۔ جس زمانے میں قرآن مجید نازل ہوا، اس دور میں جو بھی خطیب یا لیکچرز دینے والے، بیان کرنے والے مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھتے تھے، یہ صرف ریلیجیس جو اسکالرس تھے میں ان کی بات نہیں کر رہی، اس میں پوئٹس بھی شامل ہیں، مختلف جو بیان کرتے تھے لٹریچر کو، اس طرح کے حروف مقطعات کا استعمال بہت کامن تھا ان لوگوں میں۔ چاہے وہ کسی بھی طرح کا میٹیریل جو ہے اس کے اوپر بات کر رہے ہوتے تھے تو وہ یہ حروف مقطعات زمانہ جاہلیت میں استعمال کیا جاتا تھا یہ۔ اور اگر آج بھی ہمارے پاس اس زمانے کی کوئی بھی لٹریچر ملے، کوئی پوئٹری مل جائے، تو وہاں پہ ہمیں یہ حروف مقطعات لکھے ملیں گے، مختلف طرح کے، اس کی ایگزامپلس ڈھونڈی جا سکتی ہیں۔ تو اس استعمال عام کی وجہ سے یہ مقطعات کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جو کہ اس زمانے کے جو سامنے لسنرز ہوتے تھے ان کو سمجھ میں نہ آئے، یا ان کے لیے یہ کوئی ان یوزول سی چیز تھی، یہ کامن تھی ان کے لیے، اور وہ سمجھتے تھے کہ ان سے کیا مراد ہے۔ میں یہاں پہ اپنی اس میں یہ ریپیٹ کر دوں، میں تفہیم القرآن جو ہے اس سے ہم ریفرنس لے رہے ہیں اس تفسیر کا۔ اچھا، اب حروف مقطعات کی جو ہم بات کر رہے تھے کہ یہ اس زمانے کے لوگوں کے لیے یہ کامن تھی، اور وہ سمجھتے تھے کہ ان سے کیا مراد ہے، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کے خلاف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی مخالفین تھے ان میں سے کبھی کسی نے یہ اعتراض نہیں کیا تھا کہ یہ جو بے معنی معاذ اللہ حروف آپ استعمال کرتے ہیں بعض صورتوں کی ابتدا میں، یہ کیا ہیں، ان کا کیا مطلب ہے۔ اور صحابہ کرام سے بھی کوئی ایسی روایت ہمیں نہیں ملتی جس میں انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان حروف مقطعات کے معنی پوچھے ہوں۔ اور بعد میں چونکہ زمانے گزرتے گئے، مختلف ادوار گزرتے گئے، تو اس کی وجہ سے عربی زبان کے جو لغت تھا، جو لٹریچر تھا، جو اس کے ٹریجر تھا، اس میں چینجنگز آتی گئیں وقت کے ساتھ ساتھ۔ جیسے جو اردو اگر آج سے 50 سال پہلے بولی جاتی ہے تو آج کی اردو میں بہت سی تبدیلیاں آ چکی ہوئی ہیں زبانوں کے حساب سے۔ انگلش ہے تو اس میں بھی بہت سی چیزیں ایڈ ہو چکی ہیں، بہت سی چیزیں مائنس ہو چکی ہیں، بہت سی نیو آ چکی ہوتی ہیں۔ اسی طرح عربی زبان میں بھی جو ایولیوشنز آتے رہے، تبدیلیاں آتی رہیں مختلف ادوار میں، تو اس بنا پر مفسرین کے لیے ان حروف مقطعات کے معنی کا متعین کرنا جو ہے وہ ذرا مشکل ہو گیا تھا۔ لیکن یہ بڑی ایک obvious بات ہے کہ ان حروف مقطعات کا مطلب اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا یا ہمیں نہیں مل سکا ایکوریٹ میننگ، تو اس سے قرآن سے جو ہم نے ہدایت حاصل کرنی ہے وہ بالکل ان حروف مقطعات کے میننگ کو سمجھنے پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے۔ اور نہ ہی ایسی کوئی بات ہے کہ اگر کوئی شخص ان کے معنی نہیں سمجھ پائے گا یا نہیں پتہ چلیں گے اس کو ان کے معنی، تو اس کے صراط مستقیم یا صحیح راستے پر آنے میں کوئی ڈیفیکٹ، کوئی نقص، کوئی کمی رہ جائے گی، ایسا بھی نہیں ہے۔ تو ایک عام ناظر جو ایک عام قرآن مجید پڑھنے والا ہے، اس کے لیے کچھ ضروری نہیں ہے کہ وہ ان کی ریسرچ کے پیچھے جو ہے وہ بھاگتا رہے۔ اور ویسے جو علماء کرام ہیں انہوں نے مختلف اس کے وہ دیے، کچھ کہتے ہیں کہ یہ لوح محفوظ ہیں، کوئی مطلب مختلف اس کے بارے میں آپ کہہ لیں کہ اوپینینز ہیں، مگر یہ کوئی ایسی چیز نہیں جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ اس سے ہمیں قرآن مجید کا مطلب سمجھ میں نہ آئے، ہمیں ہدایت نہ مل سکے، تو اس لیے ہم اس کے اوپر زیادہ نہیں۔ وہ چیزیں جن پہ کنسنسس ہے، جو کہ بالکل اوپن ہے، ایکسپریس ہے، ہم ان کی طرف آتے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ جو سورہ بقرہ ہے یہ سورہ فاتحہ، جس کو ام الکتاب کہا جاتا ہے، مدر آف دی قرآن، یہ اس کی کنٹینیویشن ہے،
کس طرح سے کنٹینیویشن ہے کہ سورہ فاتحہ کی تفسیر میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ایک دعا ہے بیسیکلی جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو سکھائی ہے، اور اس دعا میں انسان کیا مانگ رہا ہے؟ ہدایت، صراط مستقیم، جو باٹم لائن ہے اس کی وہ کہ صراط مستقیم کی اللہ تعالیٰ سے انسان دعا کرتا ہے۔ صراط مستقیم سیدھا راستہ، نیکی کا راستہ، ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ نے اپنا کرم کیا، جن سے اللہ راضی ہے۔ تو اب سورہ بقرہ جو ہے یہ اس دعا کا جواب ہے، یہ جواب دعا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، ذالک الکتاب، یہ ہے وہ کتاب، پھر یہ ہے وہ ہدایت جس کا تم نے مجھ سے سوال کیا تھا۔ تو بیسکلی اٹس این آنسر ٹو دیٹ پریئر جو کہ سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو سکھائی، اور انسان جس انٹینشن کے ساتھ قرآن مجید کو کھولتا ہے کہ مجھے ہدایت چاہیے، تو پھر اللہ کہتا ہے کہ تم نے مجھ سے صراط مستقیم، صحیح راستے کی، ہدایت کی دعا مانگی، ذالک الکتاب، یہ ہے پھر وہ کتاب، یہ ہے وہ ہدایت جو تم مجھ سے مانگتے تھے۔ بہت سی ایک بڑا اسٹرانگ اوپینین ہے کہ سورہ فاتحہ کے فوراً بعد سورہ بقرہ کے آنے کی جو ایک پیچھے آپ کے لئے لاجک ہے وہ بھی یہ ہو سکتی ہے کہ چونکہ یہ اس کا جواب ایک طرح سے سمجھا جاتا ہے جو دعا ہم نے سورہ فاتحہ میں مانگی اللہ سے، کیونکہ میں نے آپ کو انٹروڈکشن میں ایکسپلین کیا تھا کہ سورہ بقرہ کا زیادہ تر حصہ جو ہے وہ مدنی زندگی پر مشتمل ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن پھر بھی اس کو قرآن مجید میں دوسرے نمبر پر رکھا گیا۔ تو دیر از اے ویری اسٹرانگ اوپینین بائی دا اسکالرز کہ اس کی ریزن جو اس کے پیچھے لاجک یہ ہو سکتی ہے کہ چونکہ یہ ایک طرح سے جواب دعا کنسیڈر کیا جاتا ہے، آنسر ٹو دا پریئر وہ جو سورہ فاتحہ میں مانگی گئی۔ تو اس کا ایک یہ جو ابھی میں نے آیت پڑھی کہ یہ اللہ کی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، اس کا ایک سیدھا سا مطلب تو یہ ہے کہ بے شک یہ اللہ کی کتاب ہے، مگر اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اچھا، دنیا میں آج تک جتنی بھی کتابیں ہیں، اگر چاہے وہ کسی ریلیجیس اسکالر کی طرف سے لکھی گئی ہیں، کتنا ہی وہ کمپٹنٹ اسکالر ہے، کتنا ہی وہ جو ہے وہ زبردست قسم کا آتھر ہے، رائٹر ہے، چاہے وہ ریلیجیس بکس ہیں، چاہے وہ سائنٹیفک کوئی بکس ہیں، چاہے وہ کسی بھی ایجوکیشنل سیکٹر سے ریلیٹڈ کوئی کتاب ہے، اس کے شروع میں ایک دیباچے میں ضرور لکھا جاتا ہے کہ اس کتاب میں این ممکن ہے کہ کوئی غلطی ہو، اس کے جو اس میں کانسیپٹس دیے گئے ہیں اس کے اگینسٹ بھی کچھ تھیریز کل کو سامنے آ سکتی ہیں، جیسے ایون سائنٹیفکلی پروون جو تھیریز والی بکس ہیں بعد میں ان کے بھی ریبٹلز بہت زمانے گزرنے کے بعد آ گئے جس میں سائنس نے اپنی ہی کچھ تھیریز کو غلط پروف کیا۔ قرآن مجید دنیا میں واحد کتاب ہے جس کا لکھنے والا یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس میں شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس پر کوئی ڈاؤٹ ہو سکے انسان کو۔ کیونکہ اس کا مصنف جو ہے وہ ہے جو کائنات کا بنانے والا ہے، جس کو ساری حقیقتوں کا علم ہے، لہٰذا یہ جو بک ہے یہ اصل جو ریالٹیز ہیں آف دس یونیورس اس پہ مبنی ہے، اور اس لیے اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ انسان اپنی نادانی کی وجہ سے، اپنی کم عقلی کی وجہ سے، لیک آف ریسرچ کی وجہ سے اس کے کچھ چیزوں کو نہ سمجھ پائے، لیکن کتاب میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ واحد کتاب ہے دنیا کی جو آتھر ہے اللہ تعالیٰ اس کتاب کا، وہ یہ کلیم کرتا ہے کہ اس کتاب میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، اور ہم سمجھ سکتے ہیں کیونکہ کتاب لکھی ہی اس کی طرف سے گئی ہے جو خالق کائنات ہے۔ اب ہم اگلی ورس کی طرف آتے ہیں، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ آیت ہے ان پرہیزگاروں کے لیے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔ یعنی یہ کتاب تو سراسر ہدایت اور رہنمائی کی ہے، مگر اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کے اندر خود بھی کچھ کوالٹیز موجود ہوں۔ سب سے جو فرسٹ اینڈ فارموسٹ امپورٹنٹ کوالٹی ہے وہ یہ ہے کہ آدمی پرہیزگار ہو۔ پرہیزگار یہ کہ اس کو ایٹ لیسٹ بھلائی اور برائی میں تمیز کرنی آتی ہو، برائی سے بچنے کی ولنگنیس تو ہو اس کے اندر، برائی سے بچنے کی، اور بھلائی کی طرف جانے کی خواہش تو ہو اس کے اندر۔ اب اگر رہے وہ لوگ جو دنیا میں بھی جانوروں کی طرح زندگی گزارتے ہیں، یعنی انہیں کبھی یہ فکر ہی نہیں ہوتی کہ جو وہ کر رہے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط ہے، نیکی ہے یا بدی ہے، اس سے ان کا اپنا بھی اور ان کے آس پاس جو لوگ ان سے جڑے ہیں
ان کا فائدہ ہے یا نقصان ہے، بس جدھر دنیا چل رہی ہے، جدھر ان کی خواہشات کا جھکاؤ ہے، جدھر ان کا نفس ان کو دھکیل رہا ہے، جدھر ٹرینڈ ہے، جدھر فیشن ہے، جدھر ہلکا احباب جا رہا ہے، جدھر سٹیٹس ہے، جدھر شو آف ہے، یا جدھر بھی ان کے نفس کی جدھر لذت ہے، جدھر اٹریکشن ہے، جدھر قدم اٹھ چل جاتے ہیں اسی طرف چل پڑتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے قرآن میں کوئی رہنمائی نہیں ہے. یہ پہلی ایک کوالٹی بیان کی گئی ہے ان لوگوں کی جو قرآن سے جن کو ہدایت ملتی ہے کہ ان کے اندر نیکی بدی میں تمیز کرنے کی جو ہے وہ صلاحیت ہو یا یہ سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ ان کے دل میں ایٹ لیسٹ خواہش تو ہو کہ اگر ان میں جو بیڈ ہیبٹس کوئی ہیں تو ان کے اندر یہ خواہش تو ہو کہ اے اللہ ہمیں ان سے نجات دلا دے اور ہمیں اچھائی کے راستے پر لے جا. بات پھر وہ سورہ فاتحہ کی دعا پر آ جاتی ہے کہ ہمیں صراط مستقیم پر لے کر جا. قرآن جو ہے وہ سب کے لیے ہدایت تو ہے، لیکن ملتی صرف اسی کو ہے جس کے اندر یہ ہدایت لینے کی خواہش ہو، جس کے اندر یہ ساری کوالٹیز ہوں. میں سٹیپ بائی سٹیپ آ کے باقی کوالٹیز بتاؤں گی جن کا ذکر قرآن میں کیا ہے. فائدہ جو دوسری شرط بیان کی گئی ہے وہ ہے غیب. الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ غیب کے اوپر ایمان لاتے. غیب سے مراد وہ حقیقتیں ہیں جو انسان کی عقل سے ابھی پوشیدہ ہیں. اگر آپ صحابہ کرام کے زمانے میں چلے جائیں تو ابھی تو پھر سائنس نے بہت ترقی کر لی ہے، بہت سی ایسی چیزیں ہمارے سامنے کھل کے آ چکی ہیں جو ہمارے سے پچھلی جنریشنز کو نہیں پتہ تھی. لیکن جب آپ صحابہ کے زمانے کے بارے میں سوچیں کہ تب تو سائنس نام کی چیز ہی نہیں تھی کوئی بھی. وہ کس طرح غیب کے اوپر ایمان لائے؟ ان کے اوپر تو دنیا کی بہت سی حقیقتیں ابھی کھلی ہی نہیں تھیں جو اللہ نے ہمیں پھر بھی دکھا دی ہیں. تو ان کے ایمان کا جو لیول ہے آپ اس کا اندازہ لگائیں کہ وہ کس طرح ایمان لے آئے. جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جو اللہ کی طرف سے احکامات اترے قرآن مجید میں اور انہوں نے کوئی سوال نہیں کیا اس کے اوپر اور فوراً ایمان لے آئے. تو انسان کے حواس سے جو چیزیں پوشیدہ ہیں اور کبھی براہ راست انسانوں کے آبزرویشن میں وہ نہیں آئی ہیں ابھی تک، مثلاً اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اس کی کوالٹیز ہیں، فرشتے ہیں، جنت ہے، دوزخ ہے، برزخ ہے، اور اب آسمان ہے، 7 آسمان ہیں. یہ جتنی بھی چیزیں ہیں انہیں ابھی تک کسی آنکھ نے دیکھا تو نہیں ہے، لیکن مسلمان ان کو مانتے ہیں. اور اس اعتماد پر ماننا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خبر دے رہے ہیں، یہ ایمان بالغیب ہے کہ میرے نبی نے کہہ دیا تو یہ سچ ہے. آیت کا مطلب، جو یہ آیت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص ان چیزوں کو جو کہ انٹینجیبل ہیں، جن کو آپ محسوس نہیں کر سکتے ہیں، ان ریالٹیز کو ماننے کے لیے تیار ہو، صرف وہی قرآن کی رہنمائی سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. اور رہا وہ شخص جو ماننے کے لیے دیکھنے، چکھنے اور سونگھنے کی شرط لگائے اور جو کہے کہ میں کسی ایسی چیز کو نہیں مانتا جو ناپی اور تولی نہیں جا سکتی ہے، تو پھر وہ اس کتاب سے ہدایت نہیں پا سکتا. ناپی اور تولی نہیں جا سکتی سے مراد ہے کہ ایک ایسا شخص جو کہ بہت زیادہ سوال کرتا ہے، جو کہ سائنٹیفکلی اس کو جو ہے نا وہ دیکھتا ہے. اب بہت سی چیزوں کے جواب سائنس کے پاس ہیں، لیکن سائنس نے ابھی تک بہت سے سوالوں کے جواب نہیں، بہت سی چیزیں جن کے اوپر ابھی ریسرچ ہو رہی ہے. اور جیسے میں نے پہلے اگزامپل دی آپ کو کہ اگر آپ ہماری پچھلی جنریشنز پر چلے جائیں تو ان کے پاس تو بہت سے ایسے سوالوں کے جواب نہیں تھے جو آج ہماری جنریشن کو سائنس کے تھرو مل چکے ہیں. اسی طرح جو ہم سے اگلی جنریشنز ہوں گی ان کے پاس بہت سے ایسے سوالوں کے جواب ہوں گے جو ہمارے پاس آج نہیں ہیں. لیکن اب جو ہمارے دور میں کوئی انسان ہے یا جو ہم سے پچھلے دور کے کچھ ایسے لوگ تھے، وہ سائنس کے اوپر اگر اس کو پرکھنے کی کوشش کریں گے تو سائنس تو ابھی بہت پیچھے ہے اور میرے اللہ کا علم تو بہت آگے ہے. تو وہ پھر اس کتاب سے ہدایت نہیں پا سکتے ہیں، کیونکہ یہ ٹکراؤ جو کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو بیسکلی یہ ان کا تکبر ہے. ان کو لگتا ہے کہ ہمارے پاس اتنا نالج آ کے ہم نے اتنی سائنس پڑھ لی ہے یا کوئی اور دوسرے ہم نے ایسی کتابیں پڑھ لی ہیں، ہمارے پاس اتنا ہم اتنا لاجیکلی تھنکنگ کرتے ہیں کہ ہمیں آپ پروف کر کے دکھائیں. تو پھر وہ ان کا تکبر ہے جو ان کو ہدایت کی طرف جانے سے روک رہا ہے. ایسے لوگوں کے لیے قرآن میں کوئی ہدایت نہیں ہے. تو گویا قرآن سے رہنمائی لینے کے لیے جو دوسری شرط ہے وہ یہ ہے کہ انسان قرآن مجید کے سامنے اپنے آپ کو سبمٹ کرے، ایروگینس نہ دکھائے، اس میں سے غلطیاں نکالنے کے لیے معاذ اللہ یا کو نہ پڑھے. یہ الگ بات ہے کہ بہت سے جو غیر مسلم اس کو پڑھتے ہیں اور جن کی یہ نیت نہیں ہوتی اس سے رہنمائی لینے کی، ان کو بھی یہاں سے رہنمائی ملتی ہے اور وہ اسلام قبول کرتے ہیں. لیکن یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو
اچھی نیت کے ساتھ، ریسرچ کی نیت کے ساتھ، نالج گین کرنے کی نیت کے ساتھ اس کو پڑھتے ہیں۔ ایسے بھی کیسز ہیں جہاں پہ کچھ لوگ اس میں سے غلطیاں نکالنے کے لیے انہوں نے قرآن مجید کو پڑھنا شروع کیا اور پھر اللہ نے ان کو بھی ہدایت دے دی، یا ان کو قرآن میں کوئی ایسی آیت، ایسی کوئی بات مل گئی جس نے ان کے روح کو جھنجھوڑ دیا اور ان کے ذہنوں کو جھنجھوڑ دیا، اور ایسا خیال ان کے ذہن میں آ گیا کہ یہ کس طرح سے اتنے سال پہلے اس کتاب کے لکھنے والے کو پتہ تھا، جبکہ یہ تو آج دنیا کو یہ علم آیا ہے۔ تو یہ بھی ممکن ہے، بٹ ایز اے جنرل رول قرآن مجید سے ہدایت جو ہے وہ اس شخص کے لیے ہے جو اس سے ہدایت کا طلبگار ہو، یعنی کہ آپ کے اندر یہ خواہش ہو، یہ ولنگنس ہو، اور آپ اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ میں قرآن سے ہدایت لینا چاہتا ہوں، میں اس کے اندر جو خزانے چھپے ہیں وہ حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں اس کو اپنی زندگی میں، اپنے اہل و عیال کی زندگی میں امپلیمنٹ کرنا چاہتا ہوں، بس آپ میری مدد کیجئے۔ یہی وہ دعا ہے جو سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہاں سورہ بقرہ میں کہ جس کے اندر یہ خواہش ہے، جس کے اندر یہ حسرت ہے، میں اس کو پھر ہدایت دیتا ہوں اسی کتاب کے ذریعے۔ اور دیکھیں کس طرح سٹیپ بائی سٹیپ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ پھر ہدایت کی طرف آنے کے لیے جو راستہ ہے، جو کوالٹیز ہیں، جو فیزز ہیں، وہ کیا ہے کہ آپ کو اپنے اندر یہ کوالٹیز پیدا کرنی ہوں گی۔ آپ اللہ سے یہ دعا کریں کہ اے اللہ مجھے ہدایت دے۔ کوئی بھی انسان دنیا میں پرفیکٹ نہیں ہے، ایسا کوئی انسان نہیں ہے جس کے اندر کوئی برائی نہ ہو، جس کے اندر کوئی کمی نہ ہو، خامی نہ ہو، جس سے اپنے حقوق، چاہے وہ حقوق العباد ہیں یا حقوق اللہ ہیں، ان کی ادائیگی میں کوئی کمی پیشی نہ ہوئی ہو۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ آپ کے اندر یہ گلٹی کانشیس بھی ہونا چاہیے اور یہ ولنگنس ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس میں آپ کی رہنمائی فرمائے۔ تو یہ ممکن ہی نہیں کہ آپ اللہ سے رہنمائی کی دعا کریں، آپ اللہ سے یہ دعا کریں کہ اس قرآن کے خزانوں کو میرے سامنے کھول کے رکھ دیں، اور اللہ نہ رکھے۔ اللہ تو سورہ فاتحہ میں خود ہی آپ کو دعا بھی سکھا رہا ہے، اور پھر اگلے ہی صفحے پر، نیکسٹ پیج پر اللہ آپ کو اس کا جواب دے رہا ہے کہ بندے تو نے مجھ سے ہدایت کی دعا مانگی تھی، مجھ سے صراط مستقیم مانگی تھی، تو یہ کتاب ہے، اس کو پڑھ۔ اور پھر اس میں اللہ سٹیپ بائی سٹیپ ہمیں بتا رہا ہے کہ ایک تو تمہارے اندر پہلی خوبی جو ہے وہ یہ ہونی چاہیے کہ تمہارے اندر اس کتاب کو پڑھتے ہوئے کسی قسم کا کوئی شک، کوئی شبہ، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے اس کی کسی بھی سٹیٹمنٹ، کسی بھی ورس کو لے کر، کیونکہ اس کتاب کا مصنف جو ہے وہ خالق کائنات ہے، جس نے یہ پوری یونیورس کریٹ کی ہے۔ تو جس نے، جو کریٹر ہے، اس کے نالج میں تو کوئی کسی قسم کی کمی ہے ہی نہیں ہے۔ اور دوسری بات اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں غیب کے اوپر جو ہے وہ علم رکھنا ہے۔ یو ہیو ٹو سبمٹ یور نالج، یور سیلف، یور پرسنالٹی ٹو اللہ، ٹو قرآن مجید، ٹو دا احکامات جو کہ اس کتاب میں ہمیں دیے گئے ہیں۔ اپنی عقل کے ساتھ جو تمہارے پاس لمیٹڈ سا نالج ہے، ایک انسان کی کیا زندگی ہوتی ہے، 40، 50، 60، 70، 80، 100 سال بھی اگر آپ لگا لیں تو 100 سال میں وہ اس نے کتنی کو کتابیں پڑھ لی ہوں گی۔ تو اس کے بعد پھر جو ٹیکنالوجی آنی ہے اس کا تو اس کو علم ہی نہیں ہے۔ ہمیں تو زیادہ سے زیادہ اتنا ہی علم ہے نا جو آج تک کی ٹیکنالوجی ہے، جو آج تک کا علم ہے، چاہے وہ سائنس کا ہے، چاہے وہ میتھس کا ہے، چاہے اسٹیٹسٹکس کا ہے، چاہے وہ ریلیجنس کا ہے۔ لیکن اس کتاب نے جو ہے وہ آج سے کتنے سال پہلے نازل ہوئی، اور آج تک کے زمانوں کی اور آنے والے زمانوں کی بھی ہونے والی تمام باتوں کا اس میں ادراک اس ہمیں ملتا ہے۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ اس کا مصنف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، اور اس کے علم میں کوئی شک، کوئی کمی نہیں ہے، اور اس کو کانٹریڈکٹ کرنے کی کوشش نہ کریں اپنے لمیٹڈ نالج، لمیٹڈ برین کے ساتھ۔ ایک تو یہ چیز ہے، تو ہمیں ہمیشہ یہ دعا کرتے رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی۔ اگلی بات یہاں پر کی گئی ہے یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں۔ یہ تیسری کنڈیشن ہے یہاں پر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ صرف یہ مان کر بیٹھ جاتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، ہم نے مان لیا کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، اور ہم نے یہ بھی مان لیا کہ اس میں جو جو باتیں لکھی گئی ہیں وہ سب بالکل ٹھیک ہیں، اور ہمیں کسی قسم کا کوئی اس پہ ہم کانٹرڈکٹ نہیں کرتے ہیں ان کو، نہیں، اتنا انف نہیں ہے۔ اس کے بعد ایمان لانے کے بعد فوراً ہی جو پریکٹیکل اوبیڈینس ہے وہ آپ کے اوپر اپلائی ہو جائے گی، اور آپ اس کے لیے آمادہ ہونے چاہیے۔ اب پریکٹیکل اوبیڈینس کی جو فرسٹ اینڈ فار موسٹ اینڈ فار ایور رہنے والی جو علامت ہے، جو سمبل ہے، وہ نماز ہے۔
جب بھی کوئی شخص اسلام قبول کرتا ہے، کنورٹ ہوتا ہے، تو ابھی چند گھنٹے بھی نہیں گزرتے اسلام قبول کرنے کے بعد جو مؤذن پہلی نماز کے لیے اذان دیتا ہے اور اسی وقت فیصلہ ہو جاتا ہے کہ اس کا ایمان کا دعویٰ کرنے والا جو ہے وہ اوبیڈینس کے لیے تیار بھی ہے کہ نہیں ہے۔ پھر یہ مؤذن روزانہ 5 وقت پکارتا ہے، اور جب بھی انسان اس کی پکار پر لبیک نہیں کہتا، یعنی کہ نماز ادا نہیں کرتا ہے، اسی وقت ظاہر ہو جاتا ہے کہ اس شخص کا جو ایمان کی جو اطاعت ہے، جو اوبیڈینس کی جو باؤنڈری تھی، یہ اس سے خارج ہو گیا، یہ تو اس سے باہر آ گیا۔ پس ترک نماز یعنی نماز کو چھوڑ دینا دراصل وہ ترک اطاعت ہے۔ آپ اوبیڈینس کی جو لائن ہے اس سے باہر وہ آپ نے کراس کر دی، اور ظاہر ہے کہ جو شخص کسی کی ہدایت پر عمل کرنے کے لیے تیار ہی نہ ہو، تو اس کے لیے پھر ہدایت دینا اور نہ دینا جو ہے وہ تو ایک ہی بات ہے۔ اللہ تو آپ سے کہہ رہا ہے کہ جب آپ میرے اوپر ایمان لے آئے تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ نے نماز قائم کرنی ہے۔ اب نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہ نہیں کہ فٹافٹ بس نماز پڑھی اور آپ بھاگے۔ نماز قائم کرنے سے مراد ہے کہ ایک تو یہ کہ آپ جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں اگر آپ میل ہیں، اور یہ کہ آپ میل ہیں یا فیمیل ہیں، آپ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھیں۔ نماز اللہ سے ملاقات ہے، نماز اللہ کے ساتھ کلام ہے انسان کا، انسان بات کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں آگے سے، اور سجدے کی جو حالت ہے اس میں انسان اللہ کے قریب ترین ہوتا ہے۔ تو اس کو اگر آپ افراتفری میں ادا کریں گے تو پھر وہ خشوع و خضوع والی نماز نہیں، پھر آپ نے نماز قائم نہ کی۔ تو یہ جو اللہ سے ملاقات ہے، یہ جو اللہ سے ہمارا کلام ہے نماز، یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز، یہ جو دلوں کا سکون ہے، یہ قائم کرنا سے مراد ہی یہ ہے کہ آپ کی نمازوں میں خشوع و خضوع ہونا چاہیے، آپ کے اندر یہ فیلنگ آنی چاہیے دیٹ اٹس ٹائم ٹو ٹاک ٹو اللہ۔ یہ کتنی خوبصورت فیلنگ ہے۔ نماز جب ہم پڑھتے ہیں، آپ کو کتنی بڑی سے بڑی پریشانی کیوں نہ ہو، اس کو ایکسپیرینس کر کے دیکھیں کہ آپ جلدی جلدی 1-2 منٹ میں نماز پڑھنے کی بجائے تسلی کے ساتھ، کنسنٹریشن کے ساتھ، اللہ کو سامنے امیجن کرتے ہوئے نماز پڑھ کے دیکھیں، آپ کو بہت سکون ملے گا۔ یہ سٹریس ریلیزر ہے۔ تو یہ ہے نماز قائم کرنا۔ لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے میں نے قرآن مجید کو بھی مان لیا، اس کی میں مانتا ہوں یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں، سب کچھ سچ ہے، لیکن آپ نے نماز کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھی، اٹ مینس کہ آپ پریکٹیکل اوبیڈینس کے لیے تیار نہیں ہیں قرآن مجید کی۔ تو جب آپ پریکٹیکل اوبیڈینس کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیوں ہدایت دینی ہے؟ پھر آپ کی تو ہدایت دینا اور نہ دینا ایک برابر ہے نا۔ یہاں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اقامت صلاح جو ہے وہ ایک بہت ہی واسٹ اصطلاح ہے۔ اس کے معنی صرف یہی نہیں ہے کہ آدمی پابندی کے ساتھ نماز ادا کرے، یہ ایک دوسرا پہلو بھی ہے اقامت صلاح کا، جو مولانا مودودی صاحب نے تفہیم القرآن میں جو اقامت صلاح کا معنی بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ انسان پابندی کے ساتھ نماز ادا کرے، یعنی ریگولرلی ادا کرے، چھوڑے نہ، بلکہ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اجتماعی طور پر نماز کا باقاعدہ نظام قائم کیا جائے، جو بات ابھی میں نے کی کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کی جائے۔ اگر کسی بستی میں ایک شخص انفرادی طور پر نماز کا پابند ہے لیکن جماعت کے ساتھ اس فرض کو ادا کرنے کے لیے وہاں پہ کوئی ارینجمنٹس نہیں ہیں، تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہاں نماز قائم کی جا رہی ہے۔ الحمدللہ ہمارے ہاں تو اب پاکستان میں تو کم از کم یا جو بھی اسلامک اسٹیٹس ہیں وہاں پہ ایسی کوئی ایریا شاید ہی ہوگا جہاں پہ مسجد نہیں ہوگی۔ تو ارینجمنٹس سے مراد یہی ہے کہ آپ مسجد میں جائیں اور وہاں جا کر نماز ادا کریں، یہ حکم جو ہے وہ میلز کے لیے۔ تو یہ بھی ایک اصطلاح ہے اکارڈنگ ٹو مولانا مودودی صاحب، جس کے اقامت صلاح سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ بس گھر میں بیٹھ کے، آپ میل ہیں، آپ کے اوپر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا فرض ہے اور آپ گھر بیٹھ کے پڑھے جا رہے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ قرآن کی رہنمائی سے فائدہ اٹھانے کے لیے چوتھی شرط ہے کہ آدمی تنگ دل نہ ہو۔ اب تنگ دل کا مطلب یہ بھی نہیں کہ آپ شاہ خرچ ہوں، فضول خرچ ہوں اور بے جا پیسے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر معاملے میں اعتدال کا حکم ہمیں دیا ہے۔ تو یہاں پر تنگ دل ہونے سے مراد ہے کہ آپ زر پرست نہ ہوں، یعنی آپ کو دولت کی حرص نہ ہو، آپ اس لیے پیسے رکھنا چاہتے ہیں سنبھال کے کہ آپ کا بینک بیلنس جو ہے وہ انکریز ہوتا رہے، تو یہ زر پرستی ہے۔ اور اس شخص کے مال میں خدا اور بندوں کے جو حقوق مقرر کیے جائیں انہیں ادا کرنے کے لیے وہ تیار ہو، انہیں ادا کرے۔ جس چیز پر ایمان لایا ہے اس کی خاطر مالی قربانی کرنے میں بھی دریغ
نہ کریں. کسی بھی طرح کا فائنینشیل سیکریفائس اگر آپ کو کرنا پڑتا ہے، اب یہ فائنینشیل سیکریفائس ایک تو آپ کی رسپانسبلٹیز ہیں جو اوبلیگیٹری ہیں آپ کے لیے، یعنی کہ جو فرض ہیں، زکوٰۃ ہے وہ تو فرض ہے، آپ نے ہر صورت ادا کرنی ہے. صدقہ ہے وہ بھی جو ہے اس کا بہت زیادہ حکم دیا گیا ہے، فرض نہیں ہے لیکن بہت زیادہ حکم دیا گیا ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی فائنینشیل کرائسس ہیں فائنینشیل سیکریفائسز ہیں کسی بھی طرح کی، وہ آپ نے کرنی ہی کرنی ہے. فی سبیل اللہ جس کو خرچ کرنا کہتے ہیں. اب ہمارے یہاں یہ کہ ہم یہ کانسیپٹ جو دیا گیا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا، اور اس کو اتنا امپورٹنس جو دی گئی ہے کہ اس کو بالکل ہدایت کا ایک پلر جو ہے اس میں سے بیان کیا گیا. اس کی ریزن یہ ہے کہ جو مال ہمارے پاس ہے بے شک وہ اللہ کا مال ہے، وہ ہمارا مال نہیں ہے. ہماری جان بھی ہماری نہیں ہے، وہ اللہ کی دی ہوئی ہے. یہ ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے، خواہ وہ ہمارا مال ہے خواہ وہ ہماری جان ہے. یہ ہمارے پاس اللہ کی امانتیں ہیں جن کے بارے میں ہم سے سوال پوچھا جائے گا قیامت کے دن کہ یہ اللہ نے ہمیں دی تھی، یہ زندگی، یہ جان، یہ مال ہمیں اللہ کی طرف سے عطا کیے گئے تھے، اور ہم نے ان کو وہاں اس طریقے سے خرچ کرنا تھا جہاں جہاں جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا قرآن مجید میں. تو اگر ہم اس کو اس طرح سے خرچ نہیں کرتے، یا ہمارے یہاں ایک بہت ہی مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ ہو چکی ہے، لوگ کہتے ہیں ہم سیلف میڈ ہیں، ہم نے بہت محنت کی ہے. ٹھیک ہے، آپ نے محنت کی ہے لیکن مال یہ اللہ کا ہی ہے، اور اس کو اپنے خرچ اللہ کی مرضی کے مطابق ہی کرنا ہے جیسے کہ اللہ نے حکم دیا ہے. اب آپ یہ سوچ کے بہت سے لوگ اپنا مال خرچ نہیں کرتے ہیں، یا بہت ہی تنگی کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، بخل کے ساتھ خرچ کرتے ہیں کہ میں نے بڑی محنت سے کمایا ہے تو اللہ کا. یا آپ اس بات سے انکار کرتے ہیں پھر کہ آپ نے اس مال کے بارے میں قیامت کے دن اللہ کو جواب نہیں دینا. دیکھیں، اپنی چیز کے لیے تو ہم جواب دہ نہیں ہوتے، یہ اللہ کا مال ہے، اسی لیے ہم اللہ کے لیے اس کو جواب دہ ہیں. قیامت کے دن اس کے لیے اللہ کو جواب دہ ہیں. یہ زندگی، یہ جان، یہ اللہ کی امانت ہے، اسی لیے ہم اس کے لیے قیامت کے دن اللہ کو جواب دہ ہیں. تو پھر جب یہ مال آپ کا ہے ہی نہیں، آپ نے اس کو کمایا، اس کمائی کے لیے بھی اللہ نے آپ کو کوئی وسیلہ دیا ہے. بہت سے لوگ دنیا میں محنت کرتے ہیں، ہر کوئی اس سکسیس ریٹ تک نہیں پہنچ پاتا. یہ اللہ کا کرم ہے آپ کے اوپر. اللہ کی مدد اگر شامل حال نہ ہوتی تو کئیوں کی جو مٹی ہے وہ رول گئی اور وہ محنت کر کے، لیکن وہ وہاں تک نہیں پہنچ سکے. یہ اللہ کا اگر کرم ہے آپ کے اوپر تو اس کرم کی آپ سے پوچھ ہونی ہے، ہر نعمت کی پوچھ ہونی ہے. یہ ایک نعمت ہے لیکن یہ آزمائش بھی ہے. آپ اکاؤنٹیبل ہیں اس کے لیے. تو جس چیز کے لیے آپ اکاؤنٹیبل ہیں، چاہے وہ آپ نے کتنی ہی محنت سے کمائی ہے، چاہے اس کے لیے آپ نے کتنے ہی پاپڑ بیلے ہیں، وہ آپ کی ہے ہی نہیں ہے چیز. اگر آپ کی ہے تو پھر آپ اللہ کو، یا تو آپ اس فلسفی کو، اس کانسیپٹ کو پھر تو آپ نیگیٹ کر دینا کہ یہ میرا مال ہے. جب آپ اس چیز کو ایکسیپٹ کریں کہ جی میں نے تو اللہ کو حساب دینا ہے اس مال کا، تو پھر آپ کو اس کو خرچ بھی اللہ کی مرضی سے کرنا ہوگا. اور یہ جو سیلف میڈ ہے، میں نے بڑی محنت سے کمایا ہے تو بس ٹھیک ہے، اتنی مدد کر دی ہے کافی ہے، پھر آپ اس چیز کو اپنے اندر سے نکال دیں. جس طرح اللہ نے آپ کو وہ بہت سی چیزیں دی ہیں جن کے شاید آپ حقدار نہیں ہیں، لیکن آپ سمجھتے یہی ہیں کہ حق ہے، میں حقدار تھا، میں ڈیزرو کرتا تھا یا کرتی تھی، اسی لیے اللہ نے مجھے دیا ہے. بہت سے لوگ بہت سی چیزوں کو ڈیزرو کرتے ہیں، لیکن یہ ہماری آزمائش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوسروں سے زیادہ دیتا ہے، اس کے بارے میں ہم سے سوال بھی زیادہ ہوں گے پھر. تو یہ خرچ کرنے کا کانسیپٹ ہے. اس کے بعد آگے آ جاتا ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون. جو کتاب تم پر نازل کی گئی ہے یعنی قرآن مجید، اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل کی گئی تھیں ان سب پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ 5th کنڈیشن ہے. ابھی پہلے میں اس کا پہلا پارٹ آپ کو ایکسپلین کر دیتی ہوں جو کہ آسمانی کتابوں سے ریلیٹڈ ہے، کہ انسان جو ہے ان تمام کتابوں کو برحق تسلیم کرے جو وحی کے ذریعے اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے پہلے کے انبیاء پر مختلف زمانوں مختلف ممالک میں نازل کی ہیں. اس شرط کی بنا پر قرآن کی ہدایت کا دروازہ ان سب لوگوں پر بند ہے جو سرے سے اس ضرورت ہی کے قائل نہیں ہے کہ انسان کو خدا کی طرف سے ہدایت ملنی چاہیے، اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں دماغ دے دیے،
کامن سینس تو ہے، تو ہم خود ہی سے ایویلیویٹ کر سکتے ہیں کہ کس سچویشن میں کیسے ہمیں چلنا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے اور کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے اور کیا موریلٹی کا لیول ہے اور کیا موریلٹی ویریز فرام پرسن ٹو پرسن. تو اسی لیے اللہ نے یہ سیٹ آف انسٹرکشنز ہمیں یہاں پہ قرآن مجید میں دے دیا ہے. اور وہ لوگ جو اس ضرورت کے تو قائل ہیں کہ ٹھیک ہے اللہ کی طرف سے ہدایت تو آنی چاہیے، لیکن اس کے لیے وحی یا رسالت کی طرف رجوع کرنا وہ غیر ضروری سمجھتے ہیں اور خود کچھ نظریات قائم کر کے انہی کو خدائی ہدایت قرار دے بیٹھے ہیں. تو پھر یا آسمانی کتابوں کے بھی قائل ہیں مگر صرف اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں جنہیں ان کے باپ دادا مانتے چلے آئے ہیں، جو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے اوپر نازل ہوئی دوسری کتابوں کو نہیں مانتے. تو وہ پھر جو ہیں وہ اس سرکل سے باہر ہیں جو ہدایت کے لیے ہے. اور رہی اسی سرچشمے سے نکلی ہوئی دوسری ہدایات تو وہ ان کو قبول کرنے سے بھی انکار کر دیتے ہیں. ایسے سب لوگوں کو الگ کر کے قرآن اپنا چشمہ فیض صرف ان لوگوں کے لیے کھولتا ہے، یعنی ان لوگوں کو قرآن جو ہے وہ ہدایت دیتا ہے جو اپنے آپ کو نہ صرف خدائی ہدایت کا محتاج مانتے ہیں بلکہ یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ خدا کی یہ ہدایت ہر انسان کے پاس الگ الگ نہیں آتی ہے، انڈیویجول کیپیسٹی میں نہیں آتی، بلکہ انبیاء کے ذریعے اور آسمانی کتابوں کے ذریعے یہ تمام مخلوقات جو آج تک تمام قومیں گزری ان تک پہنچائی جاتی ہے. اور پھر وہ کسی بھی نسلی یا قومی تعصب میں مبتلا نہیں ہوتے بلکہ خالق حق کے پرستار ہوتے ہیں. اس لیے حق جہاں جس شکل میں بھی آیا ہے وہ اس کے آگے سر جھکاتے ہیں. یعنی کہ ہم صرف قرآن مجید کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے بلکہ قرآن مجید سے پہلے جتنی بھی آسمانی کتابیں اتری ہیں، تورات ہے، انجیل ہے، ان سب کو مانتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جو انبیاء کرام آئے ان کو بھی مانتے ہیں. ہاں لیکن اب چونکہ سورہ بقرہ میں خود آگے چل کر ہم پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ قرآن مجید سے قبل جو بھی آسمانی کتابیں اتری جن جن قوموں پر اتری ہیں انہوں نے اس میں ڈسٹورشنز کر دی ہوئی ہیں، اس میں چینجنگز کر دی ہوئی ہیں، تبدیلیاں کر دی ہوئی ہیں. تو ہم جو اس وقت جو سٹرکچر ہے ان بکس کا اس کو مکمل طور پہ نہیں مان سکتے اور یا اس کو مکمل طور پہ فالو نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ ایک تو ان میں بہت سی شریعتیں چینج ہو گئیں اور دوسرا ان قوموں نے ان کے اندر جو سیلف میڈ چیزیں تھیں وہ ایڈ کرتی ہوئی ہیں. بہرحال ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ کتابیں اتری تھیں، آسمان سے اللہ کی طرف سے تھیں اور انبیاء کرام پر اتری تھیں. اس پر ہمارا ایمان مکمل ہونا چاہیے. اس کے بعد جو آگے بات ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. یہ لاسٹ کنڈیشن یہاں پہ بتائی گئی ہے، 6th کنڈیشن ہے ان لوگوں کے لیے جن کو ہدایت ملے گی قرآن مجید سے. یہ لفظ ہے آخرت کا. میں اس کی عربی ایک دفعہ دوبارہ سے پڑھ دیتی ہوں. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. یوقنون کا جو لفظ ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اس کا مطلب ہے یقین ہو، آخرت پر جن کو جو یقین رکھتے ہیں. اچھا اب جو آخرت ہے اس کے اندر بھی مودودی صاحب نے فردر جو ہیں وہ اس کی ایکسپلینیشنز دی ہیں 5. آخرت وہ کہتے ہیں کہ ایک بڑا ہی واسٹ یہ ایک کانسیپٹ ہے آخرت کا، جس کے اندر بہت سے کانسیپٹس، بہت سے عقائد، بہت سے بلیفز جو ہیں وہ اکٹھے جب ہم ان کو کرتے ہیں تو آخرت بنتی ہے. ایک عقیدہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کہ انسان اس دنیا میں بالکل غیر ذمہ دار نہیں ہے بلکہ اپنے تمام اعمال کے لیے خدا کے سامنے جواب دہ ہے. آپ کے اندر یہ عقیدہ ہونا ضروری ہے. اگر آپ کا یہ عقیدہ نہیں ہے یا کمزور ہے تو اٹ مینس کہ آپ کو آخرت کا یقین نہیں ہے. یوقنون کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی ڈکشنری ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی لینگویج ہے. یوقنون، یقین نہیں ہے آپ کو. وہ جو ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں نا دیکھی جائے گی جب ٹائم آئے گا، اور یار ہم کریں اللہ ہمیں معاف کر ہی دے گا. تھوڑا بہت ہم بھی کچھ کر لیتے ہیں، کبھی کوئی بیان سن لیتے ہیں، کسی دن نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، اور یہ نماز تو روز پڑھ لیتے ہیں، باقی چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ بھی کر دیتے ہیں کبھی. آپ کو یقین نہیں ہے جس چیز کا آپ کو یقین ہوتا ہے کہ یہ کل ہونا ہی ہونا ہے. آپ کو یقین ہے کل میں نے 20 لوگوں کے سامنے جا کے پریزنٹیشن دینی ہے، وہ مجھ سے کراس کوسچننگ بھی کرے گی آڈینس، تو آپ آج بیٹھ کے چاہے آپ کو پوری رات جاگنا پڑے آپ اس کی پریپریشن کریں گے. آپ کو یقین ہے کل آپ کی شادی ہونی ہے، آپ اس کے لیے ہال بک کروائیں گے، آپ اس کے لیے کپڑے تیار کروائیں گے اور دوسری تیاریاں کریں گے، گیسٹ کی لسٹ ریڈی کریں گے، ان کو انوائٹ کریں گے جا کر، کیونکہ کل آپ کی شادی ہے. آپ کو یقین ہے اس بات کا، اس لیے آج ہی سے آپ اس کی تیاری
کرنا شروع کر چکے ہیں۔ تو اگر آپ کو آخرت کا یقین ہے تو پھر اس کی تیاری تو آپ نے دنیا میں کرنی ہے۔ اگر آپ کا ریلیکٹنٹ بیہیویئر ہے، اگر آپ کا کیئرلیس بیہیویئر ہے، تو پھر تو اس کا مطلب ہے آپ کو یقین نہیں ہے نا کہ آپ نے کل حاضر ہونا ہے وہاں جا کے، آپ کے اسے کویسچن ہونے اس کا۔ دوسری چیز ہے کہ یہ جو دنیا کا موجود دوسرا جو انہوں نے عقیدہ بتایا کہ یہ آخرت، یہ سارے عقیدے مل کر، مودودی صاحب کے مطابق یہ سارے عقیدے مل کر آخرت کا عقیدہ مکمل کرتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ دنیا کا موجودہ نظام جو ہے یہ ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے، ابدی نہیں ہے، بلکہ ایک وقت پر جسے صرف خدا ہی جانتا ہے کہ وہ کون سا وقت ہوگا، یہ سب ختم ہو جانا ہے، اللہ نے یہ سارا نظام لپیٹ لینا ہے۔ تیسری شرط یہ ہے، تیسرا عقیدہ کہہ لیں آپ، تیسرا عقیدہ یہ ہے کہ یہ اس عالم کے خاتمے کے بعد اللہ کے پاس ایک دوسرا عالم بھی ہے، ایک دوسرا جہان ہے، اور اس میں تمام انسان جو کہ اس کائنات کی ابتدا سے لے کر انجام تک، قیامت تک زمین پر پیدا ہوئے، وہ دوبارہ پیدا کیے جائیں گے، اور پھر ان سب کو جمع کر کے ان کے اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ ہر کسی کو اس کے عمل کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ کل آپ کی اچھائیاں یا آپ کی برائیاں، آپ کا کیئرلیس بیہیویئر، جو چیزیں آپ نے چھوڑی ہیں ان کا کویسچن آپ سے ہونا ہے، آپ کو بھگتنا پڑنا ہے، تو پھر آپ کیسے کیئرلیس ہوں گے؟ اچھا جی، چوتھا نقطہ جو آخرت میں جو لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارا یقین ہے، یوقنون ہے، تو ان کے پھر یہ چوتھی بات پہ بھی ان کا ایمان اور یقین ہونا چاہیے کہ خدا کے اس فیصلے کی روح سے جو لوگ نیک قرار پائیں گے وہ جنت میں جائیں گے، یعنی کہ جب حساب ہو جائے گا تو پھر جو لوگ نیک قرار پائیں گے وہ جنت میں جائیں گے، اور جو لوگ بد ٹھہریں گے، برے ٹھہریں گے، وہ دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ پانچواں نقطہ یہ ہے کہ کامیابی اور ناکامی کا اصل معیار موجودہ زندگی کی خوشحالی اور بدحالی نہیں، بلکہ در حقیقت کامیاب انسان وہ ہے جو خدا کے آخری فیصلے میں روز قیامت جو کامیاب ٹھہرے گا، اور ناکام وہ ہے جو اس دن ناکام ہو گیا۔ اچھا، اب یہ جو یوقنون کی بات ہے کہ آخرت پر یقین کی، جو میں نے آپ کو 5 کنڈیشنز ابھی بتائی ہیں، کی ہیں تفسیر میں، یہ آپ کس طرح سے چیک کر سکتے ہیں؟ ہم سب کے پاس وہ پیمانے موجود ہیں جن سے ہم یہ چیک کر سکتے ہیں خود ہی، کسی مولوی کے پاس آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی خوابوں میں بشارتیں آنے کی ضرورت نہیں، بڑی آسانی سے آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں۔ سورہ بقرہ کے انٹروڈکشن میں کے اوپر جو لیکچر تھا، اس میں نے آپ کو ایکسپلین کیا تھا کہ سورہ بقرہ جگہ جگہ پہ آپ کو ویک اپ کال دے گی۔ آپ اپنی پوری لائف کو یا جو آپ کے روٹینز ہیں، آپ اس میں ریفلیکٹ کر سکتے ہیں کہ آیا میں ان سٹینڈرڈز پہ پورا اتر رہا ہوں یا نہیں اتر رہا۔ کسی سے پوچھیں مت، کر کے کمرے میں بیٹھ کے اکیلے آپ اپنا انالیسس کریں، سیلف انالیسس کریں۔ آپ کیسے کریں گے؟ آپ سیلف انالیسس ویری سمپل، اپنی روٹین کو چیک کر لیں۔ آپ ڈیلی روٹین جو ہے نا آپ کی، وہ آپ کو بتا دے گی کہ آپ آخرت پر یقین رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں۔ کیسے؟ کہ آپ کی نمازیں ٹائم پہ ہیں، کیا میری نمازیں ٹائم پہ ہیں؟ کیا آپ اپنے آپ سے سوال کریں، کیا میں اپنے وعدوں کا سچا ہوں؟ کیا میری نمازوں میں خشوع و خضوع ہے؟ کیا میں اپنے معاملات میں اللہ سے ڈرتا ہوں؟ کیا میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہوں جیسے کہ اللہ نے حکم دیا؟ کیا میں اپنے ماں باپ کی عزت اور فرما برداری کرتا ہوں؟ کیا میں اپنے دوستوں کے ساتھ فیئر اور مخلص ہوں یا ٹانگ کھینچتا ہوں ان کی؟ کیا میں اپنی بیوی شوہر کے ساتھ چیک کرے، کیا میں وفادار ہوں؟ کیا میں اپنی ساس سسر کے ساتھ یا بہوؤں کے ساتھ، دامادوں کے ساتھ، شوہر بیویوں کے ساتھ، بیویاں شوہر کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ جو میری ڈیلنگز ہیں، کیا میں ان ڈیلنگز میں اللہ کو شامل کرتا ہوں؟ یعنی اللہ سے ڈرتے ہیں ان سے ڈیل کرتے ہوئے، تمام رشتوں میں، تمام کیپیسٹیز میں، کیونکہ ایک انسان کے تو کئی رول ہوتے ہیں نا، بیوی، شوہر، بیٹی، بھائی، باپ، ان تمام کیپیسٹیز میں، ان تمام رولز میں کیا آپ اللہ کو شامل کرتے ہیں اپنی ڈیلنگز کرتے ہوئے؟ اللہ سے ڈرتے ہیں آپ اپنے ان تمام رشتوں سے ڈیل کرتے ہوئے؟ اگر آپ کو آخرت پر یقین ہے تو پھر آپ کو یہ ڈر بھی ہوگا کہ اللہ مجھے پوچھے گا، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اس ٹائم، یہ میری حرکتیں ہیں، میری باتیں ہیں، یہ ساری لکھی جا رہی ہیں، یہ پوری ڈیٹیل، یہ پوری ویڈیوز یہ چل پڑنی ہیں سب کے سامنے روز قیامت، اور میں ان تمام معاملات میں اللہ کو جواب دہ ہوں۔ یہ جتنے رشتے ہیں جو میں نے یہاں پہ مینشن کیے، جو نہیں بھی مینشن ہو سکے، پھر آپ کی بزنس ڈیلنگز ہیں، پھر آپ کی سوشل لائف ہے، ہمیشہ ماں باپ، ہمیشہ بیوی، ہمیشہ شوہر، ہمیشہ بچے آپ کے ساتھ نہیں ہوتے، آپ کیا کرتے ہیں اس ٹائم پہ؟ آپ کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ وہ نہیں ہے لیکن اللہ تو ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس کو جواب دہ ہوں،
میں اکاؤنٹیبل ہوں. اس نے مجھے اپنے سامنے روز قیامت کھڑا کر کے ایک ایک لمحے، ایک ایک معاملے کے اوپر پوچھنا ہے. ایک ایک لفظ، ایک ایک حرکت، ایک ایک موو، ایک ایک رشتہ، ایک ایک تعلق جو ہے میرا اس دنیا میں، اس کے متعلق میں نے جواب دینا ہے جا کر. میں نے کیسے جسٹیفائی کرنا ہے ان ساری چیزوں کو، ان ساری حرکتوں کو؟ کہ آپ کی روٹین آپ کے اس ڈر کی گواہی دیتی ہے؟ اپنے آپ سے پوچھیں کہ آپ کو آخرت کی ٹینشن لگی رہتی ہے سارا دن سارے میٹرز میں، کہ آپ کی ڈیلی روٹین جو ہے وہ دنیاوی میٹرز کے پیچھے بھاگنے میں ہے، حرام حلال کے فرق سے بالاتر تو نہیں ہے؟ کیا آپ کی کوئی نماز ڈیلے تو نہیں ہو گئی؟ یہ آپ کے دماغ میں یہ ٹک ٹکی لگی رہتی ہے کیا آپ نے سارے دن میں کوئی ایسی حرکت تو نہیں کر دی، ایسی کوئی بات، ایسا کوئی لفظ تو منہ سے نہیں نکال دیا جس سے کسی کی دل آزاری ہو گئی ہو، جسے کوئی کسی کے حقوق ادا کرنے میں کوئی کمی تو نہیں چھوڑ دی آپ نے؟ کیا حلال رشتوں میں سے کسی کو ناراض تو نہیں کر دیا؟ جس طرح گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈس کی بڑی ٹینشن ہوتی ہے، وہ ناراض ہو کے پھر گفٹس اور پتہ نہیں کیا کچھ، تو یہ جو آپ کے حلال رشتے اللہ تعالیٰ نے جو بنا کے دیے ہیں آپ کو، ان کی ٹینشن ہوتی ہے آپ کو؟ کیا اللہ کی نظر میں آج کے دن کی آپ کی پرفارمنس، آج کے دن کی میری پرفارمنس اللہ کی نظر میں ٹھیک رہی ہے؟ پاس ہو گیا ہوں یا پاس ہو گئی ہوں؟ یہ خیال آتا ہے آپ کو؟ کہیں روز قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے منہ تو نہیں پھیر لیں گے میری اس بات، اس حرکت کی وجہ سے؟ کہ اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا آج یہ جو میں نے یہ کام کیا ہے، وہ مجھ سے راضی تو ہے نا؟ یہ سارے سوال آپ اپنے آپ سے پوچھیں، یہ ساری باتیں اپنی روٹین میں چیک کریں، پھر جھنجھوڑیں خود کو. دنیاوی معاملات میں آپ کتنے کلیئر ہوتے ہیں؟ ہم سب دنیاوی معاملات میں بہت کلیئر ہوتے ہیں، کیا کرنا ہے، کیا کھانا ہے، کہاں جانا ہے، سکسیس کا کیا ویژن ہے، سٹینڈرڈ کیا ہے سکسیس کا، کہاں تک، گاڑی کون سی لینی ہے، کتنا کو پیسہ ہو، کتنی سیلری ہونی چاہیے، یا اتنا پروفٹ آنا چاہیے بزنس، اس حد تک تو جانا چاہیے بزنس، پھر ہی کمفرٹیبل لائف ہوتی ہے. اور یہ کہ گھر اس ایریا میں ہونا چاہیے، کم از کم اتنے مرلے کا تو ہونا چاہیے گھر. کون سے برانڈ کے کپڑے زیادہ پسند کیے جاتے ہیں، زیادہ چل رہے ہیں؟ ہم بڑی پرفیکشنز چاہتے ہیں، ہم بڑے کلیئر ہوتے ہیں اپنے ویژنز کو لے کر. جتنے بھی ہمارے دنیا بھر، لڑکی ایسی ہونی چاہیے جس سے شادی کرنی ہے، لڑکا ایسا ہونا چاہیے، کم از کم اتنی ایجوکیشن تو ہونی چاہیے، انگلش اس طرح سے اس کو بولنی چاہیے، اچھا فلاں کنٹری میں میں ضرور جاؤں گا اگر مجھے پیسے آ گئے، یہ اتنا پروفٹ ہوگا، میں ویکیشنز وہاں گزاروں گا. وی آر ویری سرٹن اباؤٹ ایچ پیٹی ڈیٹیل آف دس ورلڈلی لائف. میں نہیں کہہ رہی وہ صحیح ہے یا غلط ہے، دیٹس اے ڈفرنٹ ڈبیٹ. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ کا ویژن جو آخرت کی زندگی ہے اس کے متعلق بھی اتنا کلیئر ہے، اس میں بھی آپ کو اتنی پرفیکشن چاہیے، کیونکہ پرماننٹ تو وہ ہے، یہ تو ٹیمپریری ہے سارا. کتنے سال زندہ رہ لیں گے، ٹریلینز آف روپیز بھی کما لیں گے، کتنے کو سال انجوائے کر لیں گے اس کو. تو جو آخرت کا یقین ہے اپنا، اس کو ان سارے پیمانوں پہ رکھ کے چیک کر لیں. اپنی ایک ہفتے کی آپ جو ہے نا وہ روٹین چیک کریں اپنی. ایک ہفتے کے اندر جو آپ کے اندر ابال اٹھتے ہیں مختلف دنیاوی معاملات کو لے کر بھی، ان کو چیک کر لیں، اور آخرت کے معاملات کو لے کر کتنے ابال اٹھتے ہیں آپ کو، ان کو بھی چیک کر لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا. سکسیس ریٹ کیا ہے آپ کا آخرت میں، خود ہی نکال لیں بیٹھ کے آپ، کیونکہ ادھر تو نیکی کی کرنسی چلنی ہے. جو حقوق العباد، جو حقوق اللہ اپنے دنیا میں ادا کیے ہیں، اچھا حقوق اللہ تو پھر شاید معاف ہو جائیں. یہ بھی ایک اس چیز کو بھی بڑا جو ہے نا مس یوز کرتے ہیں. بھائی حقوق اللہ تو اللہ نے کہا میں شاید معاف کر دوں گا. او بھائی حقوق اللہ اگر معاف کر دیں، حقوق العباد ہی پورے کر لو. حقوق العباد بھی تو تبھی پورے کرو گے نا اگر آخرت کا یقین ہے، یوقنون ہے، اگر اللہ سے ڈرنے والے ہو، اگر پھر ہی حقوق العباد بھی پورے کرو گے نا. تو اگر اللہ سے ڈرنے والے ہو تو پھر تو نماز اور جو بھی حقوق اللہ ہیں پھر تو آپ ان کو بھی ادا کر رہے ہوں گے. اور اگر آپ اتنے نڈر ہیں، اتنے لاپرواہ ہیں، اتنے کیئرلیس ہیں، اتنے غیر ذمہ دار ہیں کہ آپ کو اللہ کے حقوق کی اگر کوئی فکر نہیں ہے، کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے، تو بندوں کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ پھر بندوں کو تو پھر آپ سمجھتے ہی کچھ نہیں ہے. یہ ایک پلی ہے جو نارملی آج کل ہم لوگ لیتے ہیں، حقوق اللہ تو اللہ کہتا ہے میں معاف کر دوں گا نا، حقوق العباد پہ زور دینا چاہیے. اور بھائی اگر آپ اللہ سے نہیں ڈر رہے ہیں تو بندوں سے آپ کیا ڈرتے ہوں گے؟ کبھی کبھار صدقہ نکال دینے کا نام حقوق العباد نہیں ہے. آج کل یہ جن کے پاس پیسے ہیں وہ صدقہ نکال کے سمجھتے ہیں ہم نے جان چھڑوا لی، بڑی نیکی کرتی ہے ہم نے. اگر آپ اللہ کے حقوق چھوڑ دیتے ہیں اور آپ کو اللہ سے ڈر نہیں لگتا تو بندوں سے آپ ڈرتے ہوں گے. وہ تو پھر آپ اسی سے ڈرتے ہوں گے نا جو ڈنڈا لے کے آپ کے سر پہ آئے گا کہ میرے انہیں پیسے واپس کر جڑے تو لے دینے. ادروائز جو بیچارے آپ کے ساتھ
مخلص بھی ہیں، محبت کرتے ہیں، لیکن کمزور ہیں آپ سے، ان سے آپ کیا ڈرتے ہوں گے پھر؟ تو ادھر جو حقوق العباد آپ نے ادا کیے ہیں، ادھر جو نیکیاں آپ نے کی ہیں، قیامت والے دن تو ان کی وہ کرنسی چلنی ہے، ادھر نیکیوں کی کرنسی ہونی ہے، تو وہ کرنسی کتنی ہے آپ کے والیٹ میں؟ آخرت کی زندگی کے لیے کوئی بینک اکاؤنٹ ابھی کھولا بھی ہے کہ نہیں کھولا؟ کھولا ہے تو اس میں جمع کیا ہوا ہے؟ خالی تو نہیں پڑا؟ خالی پڑا ہے تو اس کے لیے کیا کیا اب تک؟ چلیں اب تک کچھ نہیں کیا، آگے کی روٹین سیٹ کریں اپنی۔ یہ ہے آخرت پر یقین۔ مانتے تو ہم سارے ہی ہیں، اللہ کو ہمارے اس ماننے سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اللہ جس میں انٹرسٹڈ ہے نا، وہ یہ یقین ہے، جو یہ ساری چیزوں کا جس کو ڈر ہے، اس کے اگر ایکشنز وہ نہیں کر پا رہا تو کم از کم اس کے دل کے اندر یہ خواہش ہے کہ اللہ ہیلپ می ٹو سیک دیز ٹارگیٹس، کہ میں وہاں تک پہنچ جاؤں کہ جہاں مجھے آپ کی رضا مل جائے، جہاں میں آخرت میں سکسیسفل ہو جاؤں۔ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی اچھی حدیث، ایک جو اس سے بڑی ریلیونٹ ہے، وہ یاد آ گئی ہے، اس موقع پہ میں ضرور بیان کروں گی۔ مفہوم میں اس حدیث کا آپ کو بتا رہی ہوں کہ جب کوئی شخص دنیا کے معاملات کے اوپر آخرت کے معاملات کو پریفر کرتا ہے، فوقیت دیتا ہے، ترجیح دیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے دنیا کے معاملات کو خود سنبھال لیتا ہے اور سارٹ آؤٹ کر دیتا ہے، اور پھر وہ ایسا ہوتا ہے کہ دنیا اس شخص کے پیچھے ہوتی ہے اور وہ آگے بھاگ رہا ہوتا ہے۔ اس کے برعکس، کانٹریری ٹو دیٹ، جو شخص دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے اور آخرت کوئی اتنی فکر نہیں کرتا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس کے جو دنیا کے معاملات ہیں ان میں بھی اس کو اتنا بھگاتا ہے کہ پھر وہ بھاگتا ہی رہتا ہے دنیا کے معاملات کے پیچھے، اور پھر دنیا اسے اپنے پیچھے بھگاتی ہی رہتی ہے، پھر اللہ اسے اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ وہ کانسیپٹ ہے، یہ وہ ویک اپ کال ہے جو سورہ بقرہ سے آپ کو ملے گی، اور جہاں سے آپ ریفلیکٹ کر سکتے ہیں اپنی لائف کو، آپ جو ہے وہ ٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کہاں پہ فال کر رہے ہیں اور اب کیسے امپروومنٹ لے کر آنی ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ یہاں پہ یہ رکوع مکمل ہو گیا ہے اور میں اس کا ترجمہ پڑھ دیتی ہوں۔ ایسے لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں، اور جن لوگوں نے ان باتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ کون سے لوگ؟ یعنی یہ وہ 6 کی 6 کنڈیشنز جو ہم نے ابھی ڈسکس کی ہیں، یہ اگر آپ نے پوری نہیں کی اور ان سب کو یا ان میں سے کسی ایک کو بھی، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ان میں سے کسی ایک کو بھی اگر آپ نے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تو ان کے لیے پھر یکساں ہے کہ خواہ تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو، بہرحال وہ ماننے والے نہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے، وہ سخت سزا کے مستحق ہیں۔ یہاں پہ میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز جو ہے نا وہ بیان کرنے جا رہی ہوں۔ ایک بڑا مسکنسیپشن آج کل ہمارے یہاں چلا ہوا ہے۔ پہلے میں ان آیات کی تھوڑی سی تفسیر بتا لوں، پھر میں اس کو ریلیٹ کرتی ہوں جو آج کل کا مسکنسیپشن ہے۔ اس کا مطلب، ان آیات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے مہر لگا دی تھی، کہ یعنی کہ اللہ کی طرف سے مجھے ہدایت نہیں آئی، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے انہوں نے تسلیم کرنے سے انکار کیا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جب انہوں نے ان بنیادی باتوں کو رد کر دیا، ان کو ریجیکٹ کر دیا جن کا ذکر ابھی ہم نے کیا ہے، اور اپنے لیے قرآن کے پیش کردہ راستے کے خلاف کوئی دوسرا راستہ پسند کر لیا، تو پھر اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی۔ ایسا نہیں کہ اللہ نے مہر لگا دی اس لیے وہ اس راستے کو چوز نہیں کر سکے اور ان کو ہدایت نہیں مل سکی اور صراط مستقیم پر وہ نہیں آ سکے۔ نو، انہوں نے خود چوز کیا۔ کیسے چوز کیا؟ کہ انہوں نے ان میں سے کچھ چیزیں، کچھ کوالٹیز کو اپنے اندر لانے کی کوشش کی، کچھ کو چھوڑ دیا، اگنور کر دیا، ہلکا لے لیا، سیریس نہیں لیا، ٹھیک ہے؟ تو پھر اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی اور ان کے کانوں پر۔ اس مہر لگانے کی کیفیت کا تجربہ ہر اس شخص کو ہوگا جسے کبھی تبلیغ کرنے کا اتفاق ہوا ہو۔ تبلیغ کے دوران ہوتا کہ جب کوئی شخص آپ مختلف لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو اگر کوئی شخص جو ہے وہ ایک دفعہ آپ کو ریجیکٹ کر دیتا ہے، یعنی وہ آپ کی بات نہیں سننا چاہتا یا اس سے ایگری نہیں کرتا ہے، تو پھر اس کا ذہن اس طرح سے اپوزٹ ڈائریکشن میں چل پڑتا ہے کہ اس کے بعد پھر آپ اس کو سمجھانے کے لیے کوئی بھی بات کہہ دیں، کوئی لاجک دے دیں، کوئی دلیل دے دیں،
آپ کی دعوت کے لیے اس کے کان بہرے ہو جاتے ہیں، اور ایسے ہوتا ہے کہ جیسے آپ کے طریقے، آپ کی کوالٹیز کی طرف اس کی آنکھیں جو ہے نا وہ اندھی ہو گئی ہیں، اس کو آپ کی صحیح بات، اس کو آپ کی کوالٹی جو لاجیکل بات ہے اس کو وہ بھی نہیں سمجھ آ رہی ہوتی، اس کو وہ بھی نہیں نظر آ رہی ہوتی ہے. تو ایسا محسوس ہوتا ہے اس وقت کے جیسے اس شخص کے دل پہ مہر لگ چکی ہوئی ہے. یہ انٹرنیٹ کی دنیا بھری پڑی ہے اسلامک لیکچرز کے ساتھ. کسی اسکالر کا سن لیں، میں تو کہتی ہوں آپ کسی اسکالر کا سن لیں، اللہ اس کے رسول کی بات تو ہر مسلک سے تعلق رکھنے والا شخص بتا رہے ہیں. ہاں اگر آپ ڈیپ ڈیٹیلز میں جائیں اس میں کہیں پہ آپ کو کوئی تھوڑے بہت فرق مل بھی جاتے ہیں، کہیں کم فرق ہے، کسی کا زیادہ فرق ہے، پر آپ بیسک چیزیں جو ہیں یہ تو بیسک ہے نا جو ابھی میں نے آپ کو ایکسپلین کی ہیں. یہ تو جسٹ دا بگننگ آف ایمان، جس کے بعد آپ نے آگے اللہ نے آپ کو مزید ہدایت دینی ہے. تو یہ بیسک چیزیں ہی اگر ہم اپنے اندر انڈلج کر لیں، اگر انہی کو ہی ہم اپنے اندر لے آئیں تو یہی بہت ہے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں، جو میں آپ سے بات کری تھی کہ میں مسکنسیپشن ہے، آپ دعا کریں کہ اللہ ہمیں ہدایت دے، آپ دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی توفیق دے نماز پر. اللہ آپ کو توفیق دے چکا ہے، کتاب تو آ چکی ہوئی ہے. اور پھر اگر آپ مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے تو اس سے زیادہ اللہ نے آپ کو کیا فیور دینی ہے؟ اس سے زیادہ تو کوئی فیور ہو ہی نہیں سکتی کہ اب اللہ نے آپ کو مسلم گھرانے میں بھی پیدا کر دیا، قرآن آپ کے گھر میں پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یوٹیوب کی دنیا، اب تو یوٹیوب ہے، آپ کا موبائل ہے، ایپس ہیں، ویڈیوز ہیں، آپ کو ہر طرف سے ایکسیس ہے آپ کے پاس کہ اگر آپ ہدایت لینا چاہیں. اگر آپ پھر بھی نہیں لیتے ہیں، اگر آپ پھر بھی ڈیویٹ کرتے ہیں، کوئی دوسرا راستہ اختیار کر لیتے ہیں، کچھ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے ہیں، آپ یقین نہیں رکھتے ہیں آخرت پہ، یہ یقین نہیں ہے کہ آپ منہ سے کہہ دیں کہ میں یقین رکھتا ہوں، میں مانتا ہوں، ہاں ہونا تو ہے لیکن چلو جب وقت آئے گا پھر دیکھیں گے. وی ول سی when the time will come. But you won't say this when it comes to worldly affairs. جیسے میں نے آپ کو اگزامپل دی، کل آپ کی پریزنٹیشن ہے، کل آپ کا بڑا امپورٹنٹ کوئی ایگزام ہے، کوئی جاب انٹرویو ہے، کل آپ کی شادی ہے، کوئی ایونٹ ہے آپ کے گھر میں، تو آپ اس کے لیے آج تیاری کرتے ہیں. یار کل میں نے وہاں جانا ہے، مجھے 10 لوگوں نے سننا ہے، یا میں نے فنکشن اٹینڈ کرنا، یہ کپڑے ہونے چاہیے، یہ اس طرح سے، مجھے گاڑی چاہیے ہوگی، اتنے بجے گاڑی گھر ہونی چاہیے. لیکن جب دین کی بات آتی ہے، جب آخرت کی بات آتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ دیکھی جائے گی، جب وقت آئے گا تب دیکھیں. اللہ بڑا غفور و رحیم ہے. آپ کی بھی تو کوئی رسپانسبلٹیز اللہ نے ڈالی ہے نا، آپ کو بھی تو اللہ نے ہدایت دی ہے نا، یہ کتابیں بھیجی ہیں، ایکسیس دی ہے نا انٹرنیٹ تک. سوال تو ہوگا پھر آپ سے بھی. اس کے بارے میں آپ اتنا کیئرلیس بیہیویئر کیوں رکھتے ہیں، جبکہ ورلڈلی افیئرس کے بارے میں جہاں پہ جس کا جو بھی پوائنٹ آف اٹینشن ہوتا ہے، کسی کا کچھ ہے، کسی کا بزنس ہے، کسی کا کوئی طرح کی سکسیس ہے، کسی کا اپنی لکس ہیں، واٹ ایور یور پوائنٹ آف اٹینشن از، اس کے لیے آپ بڑے سیریس ہوتے ہیں. آخرت کو آپ کہتے ہیں وی ول سی وین دا ٹائم ول کم، دین اللہ ول سی. اس دن ہم نہیں دیکھیں گے، اس دن تو اللہ دیکھے گا جب ترازو آ چکے ہوں گے. ایک مولانا ہے، انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کہی. انہوں نے کہا لوگوں نے ایک ایسا خدا بنا رکھا ہے کہ جو بڑا رحمان و رحیم ہے. بے شک اللہ رحمان و رحیم ہے، لیکن اللہ جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، یہ بھی اس کی صفات ہیں. اللہ منصف بھی ہے، لیکن لوگوں نے ایک ایسا خدا کا کانسیپٹ اپنے ذہن میں رکھ کر اللہ بڑا رحمان و رحیم ہے، غفور ہے، وہ ہمیں معاف کر دے گا. کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ پوری زندگی اپنے نفس کو قابو کر کے حرام سے بچنے والا، اپنے حقوق العباد میں ایک ایک ڈیلنگ کرتے وقت اللہ سے ڈرنے والا، اور وہ شخص جس نے ساری زندگی جو ہے وہ حلال حرام کا فرق نہیں دیکھا، جس نے اپنے رشتوں کی پرواہ نہیں کی کہ حقوق ادا کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا، وہ اپنے رشتوں کے معاملات میں اللہ سے ڈرا ہی نہیں، وہ شخص اور ایک تہجد والا برابر آپ نے کر دیا. وہ شخص اور حقوق العباد ادا کرنے والا آپ نے برابر کر دیے، اور آپ کو لگتا ہے کہ اللہ ایسا منصف ہے کہ وہ دونوں کو برابر کر دے گا، دونوں ہی جنت میں چلے جائیں گے. اللہ کی شان ہے، جا بھی سکتے ہیں. لیکن دیکھیں یہ جو باتیں یہاں پہ قرآن مجید میں اللہ نے ہمیں کہی ہیں کہ آخرت پر یقین کا مطلب ہے کہ تمہارا بیہیویئر کیئرلیس نہ ہو، آخرت پر یقین کا مطلب ہے کہ تمہاری نماز نہ چھوٹے، آخرت پر یقین کا مطلب ہے کہ تم فی سبیل اللہ خرچ کرو، تمہارے اندر یہ چیز نہ ہے کہ میں تو سیلف میڈ ہوں، میری محنت کی کمائی ہے. آخرت پر یقین کا مطلب کیا ہے کہ ناکامی کا جو اصل، کامیابی اور ناکامی کا جو اصل معیار ہے وہ دنیا کی زندگی نہیں ہے بلکہ وہ آخرت کی زندگی ہے. وہاں پہ پتہ چلنا ہے کون سکسیزفل ہے اور کون سکسیزفل نہیں ہے. تو اگر آپ ان ساری باتوں کو سننے کے بعد بھی یہ کہتے ہیں کہ اچھا دیکھی جائے گی، پھر آپ کو یقین نہیں ہے کہ آپ نے حاضر ہونا ہے اللہ کے سامنے، پھر آپ کو یقین نہیں ہے کہ اللہ نے سامنے کھڑا کر کے آپ سے پوچھنا ہے کہ ہاں بھائی فلاں ٹائم پہ فلاں دن یہ ایسے کیا تھا، تم جانتے تھے کہ مجھے
میں نے اس عمل سے منع کیا ہے. ہاؤ آر یو گوئنگ ٹو جسٹیفائی دیٹ؟ کیا کریں گے آپ؟ تو یہ ایک ویک اپ کال ہے جو سورہ بقرہ میں ہمیں جگہ جگہ ملے گی ڈفرینٹ پیٹرنز میں، اور انشاءاللہ وی ول کنٹینیو ود دا نیکسٹ سیشن. آج کے لیے ہم پہلے رکوع کا یہاں پہ اختتام ہوتا ہے اور اپنے لیکچر کو بھی یہاں پہ کلوز کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.